اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا ہے اس پروردگار کے لیے کہ جس نے کائنات کا ذرہ ذرہ تخلیق کیا ہے، اور درود و سلام ہیں ان مقدس ہستیوں پر کہ جن کے صدقے میں یہ کائنات خلق ہوئی ہے۔ آج ہم سجدہ سہو کے بارے میں بیان کریں گے کہ کب اور کہاں سجدہ سہو بجا لانا ضروری ہے، یعنی نماز کی حالت میں بھولے سے کوئی کمی ہو جاتی ہے یا زیادتی ہو جاتی ہے۔ مثلا جہاں بیٹھنا تھا وہاں قیام کر جاتا ہے، اور جہاں قیام کرنا تھا وہاں بیٹھ جاتا ہے اور فوراً متوجہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد نماز کو مکمل کرتا ہے، تو اس طرح نماز کے بعد اسے سجدہ سہو بجا لانا ضروری ہے۔ اور اسی طرح نماز کی حالت میں سہواً کلام کرتا ہے تو بھی نماز کے بعد سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ ہاں یاد رہے کہ عمدن کلام کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، یعنی عمدن یعنی جان بوجھ کر، اور اگر بھولے سے کوئی کلام کرتا ہے تو نماز باطل نہیں ہوتی، سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ کھانسی کی آواز کلام شمار نہیں ہوتی، اس کے بعد سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی شخص قرأت کرے، قرأت کے دوران یا اذکار مثلا رکوع کا ذکر ہے، سجدے کا ذکر ہے، یا تشہد کے درمیان تلفظ غلط ہو جاتا ہے، تلفظ کی ادائیگی میں غلطی ہو جاتی ہے، اور پھر فوراً متوجہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کو درست کر کے تلاوت کرتا ہے، اس کے بعد اس پر بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص جہاں نماز میں سلام نہیں کہنا تھا وہاں غلطی سے سلام پڑھ دیتا ہے، یعنی اس کی 3 رکعت نماز وہ پڑھ رہا تھا، 3 رکعت نماز دوسری رکعت کے بعد وہ تشہد پڑھ رہا تھا، اور اس کے بعد اس نے قیام کے لیے کھڑا ہونا تھا، وہ غلطی سے کہہ دیتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اس کا کچھ حصہ پڑھ دیتا ہے اور پھر فوراً متوجہ ہو جاتا ہے، تو اس پر بھی احتیاط لازم ہے کہ وہ نماز کو مکمل کرنے کے بعد سجدہ سہو بجا لائے۔ اور جہاں سلام نہیں پڑھنا تھا اور غلطی سے تینوں سلام پڑھ جاتا ہے، ایک نہیں، کچھ حصہ نہیں، بلکہ تینوں سلام پڑھ جاتا ہے، اور پھر متوجہ ہو جاتا ہے کہ میری ابھی نماز باقی ہے، 1 رکعت باقی ہے یا 2 رکعت باقی ہیں، تو اس کے بعد بھی نماز کو مکمل کرے اور سجدہ سہو بجا لائے۔ اور اگر کوئی شخص سجدہ بھول جاتا ہے یا تشہد بھول جاتا ہے اور اس کے بعد کی رکعت کے رکوع سے پہلے اسے یاد آ جاتا ہے اور پھر وہیں سے واپس آئے، اگر سجدہ بھول گیا تو سجدہ بجا لائے، اگر تشہد بھول گیا تھا تو تشہد بجا لائے، اور نماز مکمل ہونے کے بعد چونکہ اس نے بے جا قیام کیا تھا، ابھی چونکہ اس نے سجدہ بجا لانا تھا یا تشہد ابھی اس کا باقی تھا، تو وہ بے جا قیام کر کے قیام کی حالت میں چلا گیا، اب اس کی بے جا قیام کی وجہ سے اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ ضروری ہے کہ جیسے ہی نماز مکمل کرے ایک سجدہ سہو بجا لائے۔ اور اگر نماز کے بعد اسے یاد آئے کہ وہ سجدہ بھول گیا تھا یا تشہد بھول گیا تھا، تو اگر وہ سجدہ بھول گیا تھا تو نماز کے بعد سجدے کی قضا بجا لائے گا، اور اگر تشہد بھول گیا تھا سجدہ سہو بجا لائے گا۔ نماز کے بعد جتنی جلدی ممکن ہو سجدہ سہو بجا لائیں۔ البتہ یہ ہے کہ اگر نماز کے بعد آپ سجدہ سہو بجا نہیں لاتے، آپ پر سجدہ سہو واجب تھا، آپ سجدہ سہو بجا نہیں لاتے، تو نماز آپ کی باطل نہیں ہے، نماز آپ کی ٹھیک ہے، لیکن آپ نے یہ گناہ کیا، ایک واجب کو ترک کیا ہے، اور جتنی جلدی ہو سکے کہ سجدہ سہو بجا لائیں۔ اگر کچھ دیر بھول جائیں اور کچھ دیر کے بعد یاد آئے کہ میں نے سجدہ سہو بجا لانا تھا، تو اس وقت بھی سجدہ سہو بجا لایا جائے۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی وہ نماز مکمل کرے اور اس کے بعد فوراً یہ نیت کرے کہ میں فلاں کمی یا زیادتی کے لیے سجدہ سہو بجا لاتا ہوں، واجب قربتاً الی اللہ، اس کے بعد سجدے میں جائے
اور یہ ذکر تلاوت کرے، بسم اللہ و باللہ السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر یہ ذکر نہیں آتا، یہ نہیں یاد، تو عام جو ذکر عام پڑھتے ہیں وہی بھی پڑھا جائے تو بھی کافی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اسی ذکر کا بجا لایا جائے۔ اس کے بعد پھر بیٹھ جائے، دوسرا سجدہ بجا لائے، اور اس کے بعد اس میں بھی یہی ذکر پڑھیں، اور اس کے بعد تشہد، اور تشہد کے بعد السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھا جائے تو بھی کافی ہے۔ نماز آپ کی ٹھیک ہے، آپ کا فرض واجب ادا ہو چکا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔